یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم حافظ صاحب، دیگر شرکائے محفل، آج کی یہ محفل جو بحمد اللہ بفضل اللہ سالانہ محفل ذکر امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کی 28 سفر کو آپ کا یوم وصال ہے، اسی حوالے سے یہ محفل منعقد ہو رہی ہے۔ جمعرات کو 27 سفر اور رات 28 کی ہوگی انشاءاللہ ہماری اپنی مسجد میں اسی وقت میں اسی موضوع پر محفل ہو۔ مقصد صرف اور صرف فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اسلام کے خلیفہ خامس اور آل کسا کے فرد خامس سرکار امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کچھ محاسن وہ بیان کریں اور ان سے اظہار عقیدت و محبت ہے۔ غرض اور مقصد یہ ہے، اور میں دل و جان سے دل کی گہرائیوں سے اپنے ان مطابق کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ادب کا درس دیا اور صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حسین پاک اور دیگر افراد اہل بیت سے عقیدت و محبت کا درس دیا۔ اظہار عقیدت ہے، کوئی اس میں میں بالکل بھی مناظرانہ بات کرنا نہیں چاہتا۔ جب ہم نے ان سے محبت کرنی ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، تو کسی اور جانب جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی محبت یہ ہم پر لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے دونوں شہزادوں سے محبت کا حکم دیا، ان سے محبت کی، اللہ سے ان کی محبت مانگی اور ان سے محبت کرنے والوں کے حق میں دعائیں فرمائیں۔ اس لیے بالکل خالص اسلامی دل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور آپ کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے سرکار حسن پاک کا ذکر خیر سنیں۔ میں نے مسدس بھی کہی اور بالکل جس انداز میں ہم سرکار حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرتے ہیں، اسی انداز میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر شریف بھی کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک میں کوئی فرق نہیں، نہ ہمیں ان میں فرق کرنے کا کوئی حق حاصل ہے۔ ہم جب انہیں مانتے ہیں حضور کی نسبت سے،
تو پھر دونوں کو یکساں نسبت حاصل ہے، اور حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت میں اور آپ کی شفقت و محبت کے سائے میں رہنے کا زیادہ موقع ملا ہے، کیونکہ حسن بڑے۔ لیکن اکثر آپ کے ذکر سے غفلت کی جاتی ہے۔ بہت کم میں تو دیکھتا ہوں کہ ان کے مناقب کہیں بیان ہو رہے ہو، ان کے نام کا جلسہ کہیں کیا جا رہا ہو، کوئی تفریح کرے تو کرے، ہمیں تو اس کا حق نہیں ہے۔ اب میں نے آج کہ آپ تک میں کوئی خاص بات پہنچا سکوں میں نے کوشش کی، دن میرے بہت ہی زیادہ مصروفیات کے، کہ میں نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف شریف، اس کو پڑھا، اور علامہ ابن اسیر کی اوسط الغابہ فی معرفت الصحابہ یہ پڑھی، اور اس میں سے میں نے کچھ چیزوں کو منتخب کیا کہ دو باتیں جن مجھے خود بڑی کیفیت حاصل ہوئی دوران مطالعہ۔ ایک، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں اور آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اس خطبے میں جن جذبات کا اظہار کیا گیا، اگر مسلمان اس خطبے پر غور کرے اور سرکار حسن کی طرح اس امت پہ رحم کرے، اس پہ ترس کھائیں، تو بہت سارے نزاع ختم ہو جائیں اور ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ لیکن مذہبی میدان میں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور ہمارے نوجوان پریشان ہو کر ہر روز، اور کوئی اس میں وقت کا بھی لحاظ نہیں ہے، الجھنے میری طرف بھیجتی رہتے ہیں، پیش کرتی رہتے ہیں۔ مثلاً آج بھی ایک نہیں بھیجے، ایک ادھر کا امن پور کا کہیں اور چلا گیا، وہ خطیب بنا ہوا ہے، بڑا شیخ الحدیث بنا ہوا ہے، میلاد شریف پر جو لگا ہوا ہے، بندے نے پریشانی بڑے دلال دے رہا ہے۔ اسی طرح ہر مسئلے پر کوئی نہ کوئی، اور ہم ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں اس کا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں ہی شک پڑتا ہے اپنے عقیدے پر، ہمیں اتنے ضعیف اور کمزور ہیں، جس کا دل کرے وہ ہمارے ہی مسلک اور مذہب کو موضوع بنائے۔ جن کی گستاخانہ عبادتوں کی وجہ سے سینکڑوں علماء نے کفر کا فتویٰ دیا، وہ بھی موضوع ہمیں بنائے، اور جن کا مذہبی گالیوں سے مرکب ہے وہ بھی موضوع ہمیں بنائے، اور جن کے 3-4 مسائل رفع یدین کے سوا اور مونچھوں کا سائز اور داڑھی کے سائز کے سوا جن کے پاس کوئی موضوع بات ہی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے مذہب کو موضوع بنائے، کیونکہ ہم عقیدتوں والے ہیں، ہم محبتوں والے ہیں۔ ہم جاتے ہیں کوڑا شریف، جس شخصیت کا دن ہوتا ہے اس کی منقبت پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ ہم جاتے ہیں توسا شریف، جس بزرگ کا دن آتا ہے اس کے لیے اظہار عقیدت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں تو سب کی محبت سکھائی گئی ہے، اور اس لیے ہم سب کا ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روش چھوڑ دی ہے، ہم ڈیفینسو ہو گئے ہیں، اور مختلف شعبوں میں مجھے بھی رہنے کا موقع ملا ہے۔ ایک اصول ہے
جو ٹیم اٹیک کرتی ہے ون وہی کرتی ہے. ہم جب سے ڈیفنس ہوئے ہیں، ڈیفنس پہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں اٹیک پہ آنا چاہیے. جب اٹیک پہ آئے پھر مخالف کو دفاع پہ مجبور کرے تو پھر ہماری کوئی بات بن سکتی ہے. لیکن اتنی یلغار ہے ہر طرف سے کہ ہم دفاع کرنے پر مجبور ہو گئے. کہ آج میں آپ کا وقت کسی اور پاس میں نہیں لے جانا ضائع کرنا چاہتا کہ میں نے آپ کو ایک دو مسدس سنا دیا، میں آخر میں سناؤں گا. میں نے جو اپنے اکابر کی تصانیف کا آج مطالعہ کیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ مبارکہ وہ جو میں نے سنا اور پڑھا ہے، میں نے پڑھا تو مجھے بڑی کیفیت اس سے حاصل ہوئی کہ وہ رسول اللہ کے سچے وارث، سچے جانشین، سچے محبت کرنے والے، ان کے دل میں امت کا کتنا غم تھا. اور اب امت کی جان پہ بنی ہوئی ہے. آپ کو سامراج، یہود و نصارہ، عالمی طاقتیں آپ اور آپ کے ملک کو مٹا دینا چاہتے ہیں. آپ کو اس کا کوئی غم نہیں. آپ باسوں میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتے کہ میں کیا ہوں، میرا عمل کیا ہے. جب زبان چلتی ہے تو کہیں صدیق اکبر کے خلاف، فاروق اعظم کے خلاف، عثمان غنی کے خلاف، طلحہ و زبیر کے خلاف، عائشہ صدیقہ کے خلاف، اور جن کی شان میں قرآن کی آیات نازل ہوئی، ان کو موضوع سخن بنایا ہوا. اس سرکار حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ فرما رہے ہیں وہی جو خلافت سے دستبرداری کے بعد آپ کا جو خطبہ ہے وہ چند کلمات آپ فرماتے ہیں: ایھا الناس ان اللہ ہداکم باولنا وأکرمکم بآخرنا. کہ لوگوں تمہیں اللہ نے ایمان عطا کیا ہمارے گھرانے کی اول شخصیت کے وسیلے سے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے کہ تمہیں ایمان محمد رسول اللہ نے دیا ہے. اور اس گھرانے کا آخری فرد میں حسن ہوں جس کے وسیلے سے اللہ نے امت میں خون ریزی سے محفوظ کر دیا ہے، تمہیں خون ریزی سے بچا لیا ہے. نسبت تو دیکھیے، رب تو دیکھیے کہ جتنی اہمیت اس امت کے لیے ایمان کی ہے، اتنی اہمیت امام کے نزدیک خون ریزی کو روکنے کی ہے. جتنی اہمیت کلمہ پڑھنے کی ہے، اتنی اہمیت افراد امت کا خون گرنے سے بچانے کی سعی کی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ هَدَاكُمْ بِأَوَّلِنَا وَأَكْرَمَكُمْ بِآخِرِنَا. إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي اختلفت أنا ومعاوية فيه وإما أن يكون أحق به مني وإما أن يكون حقي تركته لله عز وجل. دو ہی تو صورتیں ہو سکتی ہے. اس مسند کا حقدار، خلافت کا حقدار یا میں ہوں یا معاویہ ہے. دونوں صورتوں میں کہ میں اگر وہ حقدار ہے تو میں نے ان کا حق ان کو دے دیا، اور اگر میں حقدار ہوں تو میں نے اپنا حق اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے. مسلمان، اگر تجھے حسن سے پیار ہے، اگر تیرے دل میں ان
کوئی حیثیت اور وقت ہے پھر حسن کے فیصلے کو مان. اور یاد رکھیے میرا موضوع صرف مخاطب صرف عام لوگ ہیں, کوئی اور میرا مخاطب نہیں ہے, کوئی اور میرا مخاطب نہیں ہے. جن کے نزدیک وہ عمر سب سے زیادہ مطرون ہے, جن کے نزدیک سب سے زیادہ کام عمر کی ذات پہ ہوتا ہے, یہود و نصارہ بھی جیسے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں ایسا انسان ایسا عادل نسل انسانی میں پیدا نہیں ہوا, عمر جیسا عادل نسل انسانی میں پیدا نہیں ہوا. اور وہ یار غار یار وفادار اللہ تنصرو ہو فقط نصر اللہ, جس کے مناقب بیان ہو رہے ہیں, جو اس کو معاف نہیں کرتے وہ امیر معاویہ کو کیا معاف کریں گے. وہ میرا موضوع بالکل نہیں ہے. آپ میرے مخاطب ہیں, آپ سنیں, آپ بھی مطالعہ کرتے ہیں, آپ بھی باتیں سنتے ہیں, آپ بھی جذبات ہوں گے, کسی کے حق میں ہوں گے کسی کے خلاف ہوں گے. میں بھی تو آپ کی طرح کتابیں پڑھتا ہوں, ساری باتیں میرے بھی علم میں ہیں, لیکن اگر میں اب دوسری جانب تان کروں تو یہ بالواسطہ طور پر یہ میرا تان حضرت حسن کے فیصلے پہ ہوگا. یہ تنقید ادھر نہیں ہوگی ادھر جائے گی, پلٹ کر الٹ جائے گی. یہ دونوں شہادتوں نے انہیں تسلیم کر دیا تو حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حق ان کا ہو یا میرا ہو, یہ دونوں صورتوں میں اما یکون حق کی, اگر یہ میرا حق ہے ترکتہ للہ تعالی والے اصلاح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حفظ دمائکم. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بھلے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے, میں نے حسن کے بھلے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے. ہمارے نزدیک تو صرف انبیاء معصوم ہیں, جن کے نزدیک ہی ائمہ بھی معصوم ہے. ارے معصوموں کے فیصلے بھی صحیح نہیں ہیں, تو اتنا بڑا دانا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ افراد التفلاطونیت تجھے کس نے عطا کر دی؟ وہ کہہ رہے ہیں ترکت حق کی, میں نے اپنا چنا للہ عز و جل والے اصلاح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعائے, میں نے اپنا حق چھوڑا ہے اللہ کے لیے, میں نے اپنا حق چھوڑا رسول اللہ کی امت کی بھلائی اور خیرخواہی کرتے ہوئے. ثم التفت الى معاویہ رضی اللہ عنہ, نصیحت ادھر بھی نصیحت فرماتے ہیں, وقال وَإِنْ عَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. آپ بھی اس پر زیادہ خوش نہ ہوں کہ آپ کو یہ نہ ہو کہ جو آپ کے چاہنے والے ہوں وہ جشن فتح منا رہے ہوں. یاد رکھنا بین عدری ہو سکتا ہے, یہ تو نہیں بتانا, ہو سکتا ہے لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, یہ تمہارے لیے آزمائش بن جائے. اور یہ تو چند دنوں کی چند سالوں کی بات ہے, یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. اس لیے اگر یہ کامیابی کو سمجھے تو اس پر مغرور کوئی نہ ہو. یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ اللہ نے حسن کو توفیق عطا فرمائی, اس آزمائش سے نکال دیا ہے. اب ایک اور بات بڑی, وہ جلوس نکالے جائیں گے اور سرکار حسن کا جو تابوت اس پر تیر لگے ہوئے دکھائے جائیں گے, اور تیر لگے ہوئے دکھائے جائیں گے. وہ تیر وہاں کسی نے نہیں مارے اور نہ آپ مار رہا ہے, وہ تیر آپ کو مارے جاتے ہیں, وہ تیر آپ کو مارے جاتے ہیں. اب میں وہ عرض کرتا ہوں, حضرت سرکار حسن پاک
رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال مبارک کی بات لما حضرت الوفات ارسل الى عائشہ یطلب منها ان يدفن مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جب وصال کا لمحہ قریب آیا آپ نے حضرت حسین پاک سے فرمایا کہ آپ جائیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور ان سے کہیں کہ یہ اجازت دے کہ مجھے رسول اللہ کے حجرہ پاک میں آپ کے ساتھ دفن کیا جائے. اور بندہ ان کے پاس گیا تو سرکار حسین نے جو بھی کہا فَأَجَابَتْهُ إِلَىٰ ذَلِكَ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ خواہش تسلیم کرتے ہوئے تدفین کی اجازت دے دی. فقال اخی حضرت حسن اپنے بھائی سرکار حسین سے کہتے ہیں اذا انا مت فاطلب الى عائشہ ان ادفن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تو میری زندگی میری سانسیں چل رہی ہیں, ان کے پاس پیغام گیا اجازت دیتی ہے کیونکہ جب تک سانس چل رہی ہے میں امیر المومنین ہوں, خلیفۃ المسلمین ہوں, خلیفہ راشد ہوں, ایک احترام ہے میرا, امام الامہ ہوں, ایک میرا احترام ہے, یہ ساری فضیلتیں مجھے حاصل ہیں. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر ان سے پھر اجازت لینا. فَقَدْ كُنْتُ طَلَبْتُ مِنْهَا فَأَجَابَتْ إِلَىٰ ذَلِكَ فَلَعَلَّهَا تَسْتَحْيِي مِنِّي. میں نے پہلے پیغام بھیجا, انہوں نے اجازت دی, ہو سکتا ہے میرا حیا فرماتے ہوئے اجازت دی اور میری وفات کے بعد وہ نہ چاہے, اس لیے جب میری روح نکل جائے دوبارہ المومنین کے پاس جا کر میرے لیے اجازت طلب کرنا. ان آذنت فاغفری فی بیتہا, اگر مجھے اجازت دے دے تو مجھے عائشہ کے گھر میں دفن کر دینا. فَتْفَنِي فِي بَيْتِهَا, جب میں میری روح نکل جائے اجازت مانگو, اجازت دے تو پھر مجھے ان کے گھر میں دفن کر دینا. حسن پاک تسلیم فرماتے ہیں کہ یہ گھر عائشہ کا. وَمَا ظُنُّ الْقَوْمَ یعنی بنی امیہ اِلَّا سَيَمْنَعُونَكَ, میرا خیال ہے کہ جو حکمران ہے, جو گورنر ہے وہ نہ چاہے گا, وہ مجھے اجازت نہیں دے گا, میری تدفین کی اجازت نہیں دے گا. قرآن پاک میں فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا تُرَاجِعْهُمْ فِي ذَلِكَ, اگر وہ انکار کرے, وہ اگر رکاوٹ بنے تو کسی کے ساتھ کوئی بحث کرنے کی, کوئی جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَتْفَنِي فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ, اگر وہ گورنر عمومی گورنر مزاحمت کرے پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا.
سرکار حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو آخری لمحات ہیں، وصال مبارک کا لمحہ قریب ہے، وہ جو نزا کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں ایک بشری تقاضا ہے، ایک بشری تقاضا ہے، یا تو عام سا بندہ ہو تو اس کا ہوش سلامت نہیں رہتا، بول ہی نہیں سکتا، نزا کی کیفیت میں یا نزا کی سختی میں کہ یہ تو کوئی عام بندہ تو نہیں ہے، یہ تو فرزند رسول ہے، لیکن بیماری کی تکلیف تو ہے، اس کا اثر تو ہے، وہ کیفیت جب طاری ہوتی ہے، ایک گھبراہٹ کی کیفیت جو بیماری کا اثر ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نزا کی سختی ہے، میں نہیں کہتا، نہ میں مانتا ہوں اس بات کو، آپ کے پاس افراد پاس موجود کوئی کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ پر یہ گھبراہٹ نہیں آنی چاہیے، ابھی تو آپ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا، آپ نے رسول اللہ سے ملاقات کرنی، آپ نے اپنے والدین شریفین سے جا کے ملاقات کرنی ہے، آپ نے اپنے بابا امیر حمزہ عباس سے جا کر ملاقات کرنی ہے، امی جان کی رحمت بھری گود میں آپ نے چلے جانا ہے، یہ سارا یہ ذکر ہوا، آپ کی تینوں خالہوں کا ذکر ہوا، جن کا ذکر تو وہ کہتے ہیں ہی کوئی نہیں، اور یہ کہتے ہیں ذکر کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ تو کہتے ہیں ایک یا تین ہے ہی کوئی نہیں نا، اور یہ کہتے ہیں ان کی بات ہی نہیں کرتے، عملاً تو یہی ہو رہا ہے، لیکن اس وقت یہ کہا گیا، میں اپنے بارات سناتا لیکن اب وقت نہیں رہا، میں بارات کو چھوڑ رہا ہوں، ابھی تو آپ بقیع میں تشریف لے جائیں گے، یہاں تو فاطمہ زہرا ہے، یہاں پر سرکار کی شہزادی آپ کی بڑی خالہ حضرت زینب تشریف فرما ہے، یہاں رقیہ ہے، یہاں ام کلثوم ہے، آپ نے ان سے جا کے ملاقات کرنی ہے۔ جب یہ کہنے والے نے اس طرح اظہار کیا، وہ جو بیماری کی تکلیف تھی وہ بھول گئی، اور ان حسین چہروں کی اور ان شفقت اور محبتوں کی یاد میں آپ گم ہو گئے، چہرے پر سرور کی آثار ظاہر ہوئے، چہرے پر خوشی کی آثار ظاہر ہوئے، اور اس کیفیت میں یہاں میں نے جانا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اپنے پیاروں سے جا کے میں نے ملاقات کرنی ہے، اسی سرور کی کیفیت میں جب آخری کے سپرد کر دی۔ احباب گرامی، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ شہزادے تو حضور نے بہت ساری باتیں جو ان کی فضیلت کی ہے، وہی سرکار حسین کی فضیلت کی بھی ہیں، دونوں طرح کی روایات ہیں اور دونوں پر یکساں صادق بھی آتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا کی، اللہم ہؤلاء ابنائی ابناء بنتی، یا اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما واحبہما، میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، واحبہ میں یحبہما، اور جو بھی ان سے محبت کرے ہر اس بندے سے محبت فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ان شہزادوں کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ان کی سیرت کو تو دیکھیں نا، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اصل حسینی ہم ہیں، وہ کہتے ہیں اصل حسینی ہم ہیں،
اور ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم ہر وقت یزید کے حمایت میں ہوتے ہیں، ہم ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کا ساتھ کبھی ہم نہیں دیتے۔ کسی پر ظلم ہو جائے اسے گواہی دینے والا کوئی نہیں ملتا، اسے گواہی دینے والا کوئی نہیں ملتا، اتنی بھی حمایت کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہر کوئی کہتا میں تو سرکار حسین پاک کی محبت میں مرا جا رہا تھا، اور اگر اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے، اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، وہ حوصلے ہر کسی کے پاس نہیں ہے، پھر ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ خود تو کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کی عزت پہ ڈاکہ نہ ڈالیں، کسی کو ذلیل و رسوا نہ کرے، کسی کی بے عزتی نہ کرے، کسی کی جان مال کو خطرے میں نہ ڈالے۔ سرکار نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے کون جس کی گواہی سے شفاعت، جس کی شفاعت سے بخشش ہونی ہے، جس کی گواہی پر نجات ہونی ہے، وہ کہہ رہے مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے، جس کی زبان کے شر سے اور جس کی طاقت کے شر سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہے۔ اگر تیرا کردار حسن والا نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، سرکار حسین والا نہیں ہے، اس کی ہمت نہیں ہو سکتی، ہمارا تو کلیجہ اس کے تصور سے کانپتا ہے، ہمارا تو کلیجہ اس کے تصور سے کانپتا ہے۔ ہم تو مرضی کی فیسیں نہ لے لیں تو حسین کا نام لینے کو تیار نہیں ہے، ہم مرضی کے کھانے نہ کھا لیں، ہم مرضی کے ساؤنڈ نہ لگوا لیں، مرضی کا موب نہ بن سکے، ہم تو حسین کا نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس جیسی قربانیاں ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے نا، اتنی تو ہمت ہے نا، ہونی چاہیے، اتنی تو توفیق ہونی چاہیے، خود تو کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کو ذلیل و رسوا نہ کرے، دوسروں کی عزت کو عزت کے پردے چاک نہ کرے۔ تو اس دور میں تو یہی کچھ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ دعویٰ بھی حسینی ہونے کا اسی دور کو ہے، اور سب سے زیادہ وہ اینٹی حسینی کردار بھی اسی دور کا ہے۔ اللہ باللہ تعالی کہ اللہ ہمیں ایسے رویوں سے نکالے، ہمیں بچائے، ہم امت کی خیرخواہی کرے، افراد امت کی خیرخواہی کرے، ہمیں ہمارے دلوں میں ساری امت کا غم ہونا چاہیے کہ ایسے جذبات سے کر لے۔ اور آپ پھر کہیں گے کہ خطیب تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے بیانات بزرگ کو رگڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے تو جب بھی بات کی ہے، جب بھی میں نے بیان کیا، جہاں بھی میں نے بیان کیا ہے، اس دعوے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہم تو اتنا محبت کا درس دیتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری محفل میں آ جائے، وہ صحابہ کو چاہنے والا آئے، یہ مانے گا کہ ان جیسی صحابہ سے محبت کرنے والا، ان جیسا صحابہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو آل بیت کی محبت کے جذبات وہ سنے، وہ جو جس کا دعویٰ ہے وہ سنے، اگر اس کے دل میں رائی برابر بھی انصاف ہے، یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ یہ لوگ تو حسین پاک کے چاہنے والے ہیں، یہ تو حسین پاک کے قاتلوں سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ احساس بیدار ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہو جائے بہت سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، اور ہمارا وقت جو ہے وہ مثبت کاموں پہ صرف ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے تھوڑا سا اب کیونکہ آگے عقیدت میں جلدی پڑھوں گا، میں تکرار بھی نہیں کروں گا، نہ میں اس میں